بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم درس نمبر 41 واقعہ صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ قرآن پاک نے اس کو فتح مبین قرار دیا ہے، اور چونکہ اسی سے اسلام کی آئندہ کامیابیوں کی بنیاد پڑی، اسی لیے قرآن پاک اس کو فتح مبین کہتا ہے۔ اور یہ واقعہ یوں پیش آیا کہ سن 6 ہجری میں شوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں صحابہ کے کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ گیا ہوں اور ہم وہاں پر عمرہ کر رہے ہیں، اور بیت اللہ کی چابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ میرے پاس ہے۔ آپ نے اپنے خواب کو صحابہ کے سامنے ذکر کیا۔ صحابہ کرام اور خاص طور پر مہاجرین، جن کی پیدائش اور سب مکے میں تھی اور کافی عرصہ ہو چکا تھا، 6 سال تقریباً وہ مکے سے دور تھے، تو وہ جو محبت تھی جو ان کے دل میں رچی بسی ہوئی تھی وہ ستانے لگی، تو انہوں نے فوراً بے قرار ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں عمرے کے لیے جانا چاہیے۔ پیغمبر کا خواب اگرچہ وہی ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب میں وقت کی تعین نہیں کی گئی تھی کہ یہ اس سال ہے یا کس سال ہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جذبات کو دیکھ کر تیاری کا حکم دیا۔ یکم ذی قعدہ سن 6 ہجری کو تقریباً 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ تھی۔ آپ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے احرام باندھا، جو میقات ہے، جانوروں کے گلوں میں قلادے ڈالے، اور ایک صحابی کو معلومات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھیج دیا کہ ہمارے آنے کی خبر مشرکین کو ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے قاصد نے آ کر اطلاع دی کہ مشرکین کو اطلاع ہو چکی ہے، اور انہوں نے خالد بن ولید کو ایک دستہ دے کر قراء الغمیم کے علاقے میں کھڑا کر دیا ہے کہ اگر آپ وہاں پر پہنچے صحابہ کے ساتھ تو وہ آپ کو روکے اور آپ کے ساتھ جنگ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عمرے کے ارادے سے جا رہے تھے، لڑائی کرنا تو مقصد ہی نہیں تھا۔ آپ نے اس راستے کو ہی تبدیل کر دیا، قراء الغمیم والے راستے کو، اور دوسرا راستہ اختیار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ خالد بن ولید چونکہ انتظار میں تھے، جب ان کو معلوم ہوا کہ لشکر نے راستہ تبدیل کر دیا ہے تو فوراً اپنے لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ پر پہنچے اور مشرکین کو اطلاع دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو خدشہ تھا کہ قریش لازمی مزاحمت کریں گے، اس لیے آپ نے مکے سے کچھ فاصلے پر حدیبیہ مقام پر قیام فرمایا، جہاں ایک کنواں بھی تھا، اور اس درمیان میں آگے اس میں ایک معجزہ بھی پیش آیا کہ جب پڑاؤ ڈالا گیا تو پانی کم تھا، اس میں استعمال کرتے ہی پانی ختم ہو گیا اس کنویں کا، تو صحابہ کرام نے ذکر کیا کہ پانی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں اپنا دست مبارک ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ پھر آپ نے خشک کنویں میں اپنے وضو کے برتن اور اپنا ایک تیر ڈالا، تو کہا کہ اس تیر کو اس میں ڈال دو، تو کنویں کا پانی ابل پڑا، یہاں تک کہ پورے لشکر کے لیے اور جانوروں کے لیے، سب کے لیے وہ پانی کافی ہو گیا۔ یہ معجزہ بھی وہاں پر پیش آیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قبیلہ خزاعہ کے ایک بااثر آدمی بدیل کو قریش کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ ہم عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، اور آپ جا کر ان کو ہمارا پیغام دے دیجئے۔ وہ شخص وہاں پر گیا اور اس نے مشرکین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ قریش نے انکار کیا اور ایک جنگ کی سی صورت پیدا کرنی چاہی کہ کوئی جنگ کی طرف بات چلی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے تو آئے نہیں تھے سرے سے۔ خیر، مشرکین نے اس کے بعد اپنے قاصد بھیجنا شروع کیے۔ 3 قاصد یک کے بعد دیگرے ان کے آئے۔ پہلے مکرز بن حفص آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ اس کے بعد حلیس بن علقمہ آیا، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر عروہ بن مسعود ثقفی جو ہے قریش کی طرف سے نمائندہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کی کوشش کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے تکلفانہ انداز سے بات کرنا چاہی۔
صحابہ کرام نے اس کو قطعاً پسند نہیں کیا اور اس کو ٹوکا۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محبت اور عقیدت کا اندازہ ہو گیا۔ آخر اس نے واپس جا کر قریش کو اطلاع دی کہ میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں، لیکن یاد رکھو جو عقیدت صحابہ کرام کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور اسی درمیان میں کہ یہ درمیان میں صلح ہو جائے، بات ہو جائے، تو کچھ نوجوان ایسے تھے کہ ان کو یہ لگا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات ہو جائے، تو انہوں نے مسلمانوں پر حملے کا منصوبہ بنایا اور رات کی تاریکی میں حملہ کر کے تاکہ ہم حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ جبل تنعیم کے راستے سے 70 کے قریب نوجوان تھے اور انہوں نے حملہ کرنا چاہا۔ مسلمان چونکہ پہرا تو دے رہے تھے، تو مسلمانوں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو رہا کر دیا، اور کفار کی جو غلط فہمیاں تھی یا ان کے ذہنوں میں جو بھی بات تھی ان کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پاس بھیجا کہ آپ جائیں اور قریش کے ساتھ بات کریں۔ انہوں نے قریش کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا کہ ہم عمرے کے ارادے سے آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مالداری، سخاوت کی وجہ سے اور آپ کا قبیلہ بھی چونکہ وہاں موجود تھا اس کی حمایت کی وجہ سے قریش کی نگاہوں میں انتہائی محترم تھے، اس لیے کفار نے ان سے کہا کہ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ عمرہ کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا ہوں اور عمرہ بھی تبھی کروں گا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوں گے۔ ابھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہاں بات ہی چل رہی تھی کہ یہ بات پھیل گئی کہ مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے میں قتل کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ کو بہت زیادہ صدمہ ہوا اور آپ نے لشکر میں یہ بات کہی دی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا فرض بنتا ہے ہم پر، اور پھر آپ نے کیکر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام سے بیعت لی، جس کا قرآن پاک میں ذکر بھی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آ رہے تھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ بعد میں پھر یہ افواہ غلط ثابت ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خیریت کے ساتھ تھے۔ اسی درمیان قریش کے کچھ نوجوانوں نے جو صلح کے خلاف تھے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی گرفتار ہو گئے، اور اب جب وہ گرفتار ہوئے تو قریش نے ایک اور وفد بھیجا جو کہ سہیل بن عمر اس وفد میں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہیل کو آتے دیکھا تو آپ نے اس کے نام سے نیکفالی کرتے ہوئے فرمایا کہ اب معاملہ آسان ہو گیا، کیونکہ سہیل کا نام ہی آسانی ہے، مطلب ہے سہیل نے پہلے تو اپنے گرفتار لوگوں کی رہائی کی بات کی جو نوجوان حملہ کرنا چاہ رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رہا ہو گئے، اور اس کے بعد سہیل بن عمر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس معاہدہ اور اس کی شقوں کا ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔